نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع تاریخ ہے۔ تاریخ کی تعریف مختلف حضرات نے مختلف کی ہیں۔ ایک تاریخ جو مشہور ہے اور سب سے زیادہ جامع اور معنی ہے وہ تعریف یہ ہے تاریخ کی کہ تاریخ کہا جاتا ہے اس چیز کے مجموعے کو جس میں کسی زمانے کے بادشاہ کے حالات ذکر ہوں یا کسی زمانے کے نبی کے حالات ذکر ہوں یا کسی وقت کے کسی بڑے سردار کی حالات کی ذکر ہو اور اس نبی کے ماتحت اور اس بادشاہ اور اس سردار کے ماتحت جو لوگ رہتے ہوں ان لوگوں کا طرز زندگی اس میں ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں تاریخ۔ لیکن میں جس تاریخ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ تاریخ عام تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے اور جس کو تاریخ اسلام کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے تاریخ اسلام کو جس طرح اکثر مصنفین نے آپ علیہ السلام سے شروع کی ہے، ہم بھی آپ علیہ السلام سے شروع کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ چونکہ آپ علیہ السلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں شکوک اور شبہات بہت زیادہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد جو تاریخ ہے اس میں شکوک اور شبہات بہت زیادہ ہی کم ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے آپ علیہ السلام سے جو پہلے تاریخ ہے اس کو ترک کیا ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد کی تاریخ کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ کیوں ضروری ہے۔ تو تاریخ اس لیے ضروری ہے کیونکہ تاریخ وہ واحد چیز ہے، تاریخ وہ ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ کام آپ کی طرز زندگی اور یہ کام آپ کے اسلاف اور آپ کے کابرین اور آپ کے معاشرے کے خلاف ہے، آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ یہی کام تاریخ کا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے احکامات اور اپنی طرف سے ترغیب اور عذاب کے بارے میں بیان کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات بھی بیان کی ہے۔ یہی تو تاریخ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی اصل کی طرف آ جاتے کہ انسان کی اصل کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے تاریخ کو بیان کیا ہے، تو اسی طرح آج کل بھی ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ تاریخ اسلام کو پڑھ لے اور اسلام کی تاریخ سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا اصل مقصد اور میرا اصل مقام کیا ہے۔ تو چونکہ ہم آپ علیہ السلام کی تاریخ سے اور آپ علیہ السلام کی وقت کے حالات سے شروع کریں گے، تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام کیا تھا۔ حاضرین، جہاں پر آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام اس کو ملک عرب اور جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ جزیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک مستطیل نما جزیرہ ہے جو پانی کے درمیان اس کی ہر طرف سے سمندر ہے اور اس کے درمیان ایک جزیرہ ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ اور ایشیا کے نقشے میں یہ جنوب کی طرف ہے، اور اگر آپ ہندوستان کی نقشے میں دیکھیں گے تو یہ مغرب کی طرف واقع ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرب کا شجر نسب کیا ہے۔ تو آپ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں صرف ایک بیٹے سے جو ہے عرب کا شجر نسب جو ہے شروع ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس۔ تو سام سے جو ہے عرب کا شجر نسب شروع ہو جاتا ہے، پھر سام سے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجر نسب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجر نسب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بالخصوص شروع ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عدنان، اور پھر عدنان کی اولاد میں سے قبیلہ مضر، اور پھر اس قبیلے میں سے قبیلہ کنانہ جس کو فہر بن مالک کہا جاتا ہے، اور پھر اس قبیلے میں سے قبیلہ قریش، اور پھر قبیلہ قریش میں سے قبیلہ عبد مناف، اور پھر عبد مناف میں سے 4 اولاد ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں۔ پہلا بیٹا عبد شمس ہے، دوسرا نوفل، تیسرا مطلب، اور چوتھا ہاشم ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹے بیٹے یعنی ہاشم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجر نسب چلتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا شجر نسب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجر نسب۔ اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ کیسے تھے، ان کی مزاج کیسی تھی۔ تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ سخت مزاج قسم کے لوگ تھے، کیونکہ وہ پہاڑوں اور جنگلات کے لوگ تھے، تو ان کی طبیعت میں سختی تھی، اور وہاں کے لوگوں کے دین اور مذہب مختلف تھے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بت پرستی بھی کرتے تھے، اور جب حاجی لوگ حج پر آتے تھے تو ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور قربانی بھی کرتے تھے۔ اور بعض لوگ جو ہے بت پرست تھے، بعض لوگ سورج پرست تھے یعنی سورج کی پوجا کرتے تھے، اور بعض لوگ جو ہے ستارہ پرست تھے، اور بعض اس میں کاہن اور عراف اور فال قسم کے لوگ بھی تھے، اور عرب کے لوگوں میں عشق بازی بھی تھی، اور وہ شاعری سے بھی بہت زیادہ واقف تھے، اور اسی وجہ سے اس نے بعض شعراء نے تو قرآن کے مقابلے میں کلام بھی پیش کیا، لیکن قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ تو انسانوں کی کلام تھی، تو ان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اور عرب کے لوگ جو ہے شکار کو بھی پسند کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ میں چونکہ عرب کے لوگ جنگجو بھی تھے اور جنگ اور لڑائی میں بہت ماہر تھے، جس کی وجہ سے عرب میں عارت گیری اور فساد اور ان میں خون بہا بہت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے خون بہت زیادہ بہاتے تھے، کیونکہ وہ جنگجو تھے اور لڑائی کو جانتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ایک ہنر انسان کے ساتھ موجود ہو تو استعمال تو کریں گے، تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو بہت قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ قتال بھی کرتے تھے۔ سامعین، ہی تو ہو گیا جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کی طرز زندگی کیا تھی، اور وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ اور عرب کا شجرہ کیا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ عرب کا جو محلی وقوع ہے باقی ممالک کے ساتھ، یعنی ایران اور شامی جو ایران اور وغیرہ وغیرہ جو ممالک ہیں جو عرب کے ساتھ متصل ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، تو انشاءاللہ جانیں گے اگلے ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔